الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین صلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن دائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد والکلام لفظ مفید لما انحیت الکلام فی الکلمۃ واقسامها ثلاثہ شرعت فی تفسیر المشتمل شرعت فی تفسیر الکلام وذکرت انہ عبارۃ عن اللفظ المفید۔ توجہ فرمائیے گا، سابقہ مباحثے میں ہم نے حروف کی بحث کو تمام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کلمے کی جو گفتگو تھی بالتفصیل وہ تمام ہو چکی۔ ابھی مصنف کلام کی گفتگو میں بحث میں شروع ہونے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ جب کلمے کی بحث سے ہم فارغ ہو چکے تو ابھی باری آتی ہے کلام کی بحث سے، اور جیسے ہم نے لفظ کلمہ کی معنی وہاں بتائی تھی کہ لغت میں کیا ہے اور اصطلاح میں کیا ہے، یہاں پر بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ کلام کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، لفظ کلام لغت کے اصل میں، لغت میں کلام کہتے ہیں الاصوات المفیدہ، ٹھیک، کہ وہ آوازیں جن کا کوئی فائدہ ہو اس کو ہم کلام کہتے ہیں۔ واضح؟ اب یہ لفظ کلام مختلف علوم میں مختلف معناؤں میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ کلام اگر علم عقائد میں متکلمین حضرات جب کہیں کلام تو اس کلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ المعنی القائم بالنفس الذی یعبر عنہ بالالفاظ۔ توجہ فرمائیے گا کہ ایک ایسی معنی جو بذات ہی قائم ہے جس کی تعبیر پیش کی گئی ہے الفاظ کے ذریعے۔ توجہ فرمائیے، جیسے کہتے ہیں کلام فی التوحید، کلام فی النبوہ، کلام فی الامامہ، کلام فی المعاد۔ تو یہاں پر لفظ کلام سے مراد کیا ہوتی ہے؟ وہ معنی جو بذات ہی قائم بالنفس ہو، جس کے قیام میں کسی کی احتیاج نہ ہو، لیکن اس کی تعبیر الفاظ کے ساتھ پیش کی جائے۔ ٹھیک ہے جی، خارج میں وجود ایک معنی رکھتا ہو لیکن اس معنی کی تعبیر الفاظ کے ذریعے پیش کی جائے، اس کو کلام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر مفصل بحث ہے کہ علم کلام میں کلام کتنے معنوں میں کیسے استعمال ہوتا ہے، کیوں استعمال ہوتا ہے، وہ ہم یہاں پہ نہیں چھیڑ سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن خود جب یہ کلام علم کے بعد میں آئے، یعنی علم الکلام آئے، لفظ کلام اگر علم کلام میں استعمال ہو تو اس کی معنی کیا تھی؟ المعنی القائم بالنفس یعبر بالفاظ، یعبر عنہ بالالفاظ۔ ٹھیک، لیکن خود جب یہ علم کو ہم اضافت دیں کلام کی طرف، کہیں علم کلام، تو اس کی معنی کیا ہے؟ یعنی ہوا علم یبحث فیہا عن قواعد او عن العقائد الدینیہ، یعنی ایک ایسا علم جس میں عقائد دینیہ کے ساتھ بحث کیا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ لفظ کلام وہاں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن یہی لفظ کلام اگر نحو میں استعمال ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟
کہتے ہیں یہ لفظ کلام اگر نحو میں استعمال ہو تو اس کی چند ایک اصطلاحیں پیش کی جاتی ہیں، جس میں سے ایک اصطلاح آپ شاید ہدایہ میں یا سمدیہ میں پڑھ چکے ہیں، ما یصح السکوت علیہ، یعنی وہ گفتگو جس پر متکلم مخاطب کا سکوت کرنا صحیح ہو۔ توجہ فرمائیں آپ جی۔ لیکن ایک اور تعبیر پیش کی جاتی ہے کہ نحو میں کلام کس کو کہتے ہیں؟ جملہ مفیدہ یا الجملۃ المرکبۃ المفیدہ، جملہ مفیدہ کو کہتے ہیں یا ایک مرکب جملہ جو مفید ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلام کہتے ہیں۔ یہ دوسری تعبیر ہے۔ تیسری تعبیر کون سی ہے جو مصنف نے پیش کی ہے؟ الکلام لفظ مفید، کلام کیا ہے؟ ایک لفظ مفید کا نام ہے۔ توجہ فرمائیے آپ جی۔ اچھا، دو باتیں۔ تیسری بات، لفظ کلام کا ضبط لغوی کیا ہے؟ یہ کلام پڑھنا ٹھیک ہے یا کلام پڑھنا ٹھیک ہے؟ توجہ فرمائیے، جب آپ کلام کو یعنی کاف کو فتح دے کے پڑھیں گے تو اس کی معنی کیا ہوگی جو ہم نے اوپر پڑھی، جملہ مفیدہ، ٹھیک، یا الاصوات المفیدہ۔ لیکن اگر آپ اس کو زیر دے کے پڑھیں گے، کلام کر کے پڑھیں گے، تو اس کے کلام کا معنی کیا ہے؟ ارض غلیظ، یعنی سخت زمین۔ جب کاف کو آپ کیا زیر دیں تو اس کی معنی کیا بنے گی؟ ارض غلیظ، یعنی سخت زمین۔ ٹھیک، پھر اس لفظ کلام کو اگر آپ اللہ کی طرف اضافت دیتے ہیں، یعنی آپ کیا کہتے ہیں؟ کلام اللہ، تو یہاں پر کلام اللہ سے مراد یہ جملہ مفیدہ والی مراد نہیں، بلکہ کلام اللہ سے یہاں پر مراد کیا لی جائے گی؟ وحی الہی۔ صحیح۔ تو فرما لیا آپ نے، ضبط لغوی جی واضح ہو گیا کہ کلام پڑھیں گے تو اس کی معنی کیا ہے؟ جملہ مفیدہ۔ کلام پڑھیں گے تو اس کی معنی کیا ہے؟ ارض غلیظہ، یعنی سخت زمین۔ اسی لفظ کلام کو اگر آپ اللہ کی طرف اضافت دیں گے تو اس کی معنی کیا ہوگی؟ وحی الہی۔ اور یہی لفظ کلام اگر علم کلام کے اندر استعمال ہو، اس کی معنی کیا ہے؟ المعنی القائم بالنفس یعبر عنہ بالالفاظ، ٹھیک۔ لیکن کلام کو مضاف الیہ بنائیں اور علم اس کی طرف مضاف کریں، علم الکلام کہیں تو اس کی معنی کیا بنے گی؟ وہ علم یبحث عن عقائد دینیہ، واضح۔ لیکن یہاں پر نحویوں میں کلام سے کیا مراد ہے؟ جب بھی لفظ کلام کہا جائے نحویوں میں تو وہاں پر کلام سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ما یصح السکوت علیہ، یا الجملۃ المفید، یا جو مصنف نے تعریف کی ہے لفظ مفید، واضح؟ جی انشاءاللہ واضح؟ جی۔ اچھا، اب مصنف فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کلمے کی گفتگو تمام کی اس کے اقسام ثلاثہ کے ساتھ، تو اس کے بعد ہم نے کلام کے گفتگو کو شروع کیا ہے۔ اچھا، اور کلام کی گفتگو میں ہم نے لفظ کلام کی عبارت پیش کی ہے کہ کلام کسے کہتے ہیں؟ لفظ المفید۔ اللفظ المفید، وہ لفظ جو فائدہ دے، ٹھیک۔ یعنی کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر ہماری لفظ سے مراد وہ لفظ نہیں ہے جو کلمے میں مراد تھی،
کہ ایک لفظ ہے جنس کی جگہ پر اس کے دو افراد ہیں، ایک مرتبہ محمل ایک مرتبہ مستعمل، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہماری لفظ سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ وہ آواز جو بعض حروف پر مشتمل ہو، ٹھیک، جی یا وہ چیز جو قوت لفظ میں ہو۔ قوت لفظ میں ہو یعنی کیا؟ جیسے لفظ نہیں ہے واضح، ایک ضمیر ہے، جو ضمیر مستتر ہے اس کو ساتھ ملا کر وہ ایک جملہ بنتا ہے، ایک کلام بنتا ہے۔ جیسے اضرب، اضرب میں انت کی ضمیر مستتر ہے، وجہ فرمائی آپ نے؟ جی اچھا غور فرمائیے، والکلام، والکلام کلام نہیں، کیا؟ والکلام لفظ مفید، کلام ایک لفظ مفید کا نام ہے۔ شرح لما انحیت الکلام فی الکلمہ، جب کلمے میں میری گفتگو تمام ہوئی، و اقسامہ الثلاثہ، اور اس کلمے کے 3 اقسام کے بارے میں۔ یہاں پر عبارت ہے انحیت القول فی الکلمہ۔ احسنت، عبارتوں میں مختلف ہے، کہیں پر لفظ قول ہے کہیں پر لفظ کلام ہے، ٹھیک ہے۔ شرعت فی تفسیر الکلام، اس کے بعد میں کلام کی تفسیر میں شروع ہوا ہوں۔ تفسیر لفظ کی کیا معنی ہے؟ تفسیر لفظ کی معنی ہے یعنی کشف، اظہار، کشف کرنا یا اظہار کرنا۔ فذکرت انہ عبارت عن اللفظ المفید، پھر میں نے یہ ذکر کیا کہ کلام عبارت ہے لفظ مفید سے۔ ونعنی باللفظ، اب یہاں پر 2 چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ایک اللفظ دوسرا المفید۔ ان دونوں کلموں سے مصنف کی مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں نعنی باللفظ، لفظ سے ہماری مراد کیا ہے؟ الصوت المشتمل علی بعض الحروف، وہ آواز جو کچھ حروف پر مشتمل ہو، او ما ہوا فی قوت ذالک، یا حروف پر مشتمل نہ ہو لیکن حروف کی قوت میں ہو، صورت میں ہو، جیسے ضمائر ہوتے ہیں۔ فالاول یعنی الصوت المشتمل علی بعض الحروف، اس کے مثال کیا ہے؟ نحو رجل و فرس، یہ لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ لفظ ہے، یہ کلام نہیں ہے، یہ لفظ ہے۔ وثانی یعنی الصوت علی مشتمل ما فی قوت الحروف، ٹھیک، وہ ثانی سے کیا ہوتا ہے؟ کالضمیر المستتر فی نحو اضرب و اذهب، وہ ضمیر جو اضرب اور اذهب میں چھپی ہوئی ہے، المقدر جو وہاں پہ فرض کیجئے، بقولک، آپ کے اس قول سے کہ انت یعنی کیا؟ انت، اضرب انت، اذهب انت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو اضرب اور یہ جو ہے آپ ماریں، تو یہ لفظ ہے، لیکن یہ لفظ کیا ہے؟ حروف پر مشتمل ہے، لیکن فی قوت الحروف بھی ایک چیز ہے، وہ کون سی ہے؟ ضمیر مستتر انت۔ ونعنی بالمفید، اور کلمہ مفید سے ہماری کیا مراد ہے؟ ونعنی بالمفید ما یصح الاکتفاء به، جس پر اکتفا کرنا صحیح ہو۔ اور ہم نے نحو میں کیا پڑھا ہے؟ نحو کی دوسری کتاب میں کیا ہے؟ ما یصح سکوت علیہ مثلا، جی ٹھیک۔ فنحو، بس یہ جو مثال دے گا، کام زید، یہ کام فعل، زید اس کا فاعل، یہ پورا کیا ہے؟ کلام، یہ کلام ہے، کیونکہ ایک لفظ اور مفید پر مشتمل ہے۔ لأنہ لفظ یصح الاکتفاء به، کیونکہ یہ ایک لفظ ہے اور اس پر اکتفا کرنا صحیح ہے۔ وَنَحْوُ زَيْدٌ لَيْسَ بِكَلَامٍ، اور صرف زید کہنا یہ کلام نہیں ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ لَفْظٌ، مگر لا يَصِحُ الاکتفاء بِهِ، یہ لفظ ہے، زیدن آپ لفظاً ملفوظاً زبان سے ادا کر رہے ہیں، لیکن اس پر اکتفا نہیں کر سکتے۔ زیدن کیا؟ قائم، نائم، جالس، شاعر، عالم، فاضل، فاسق، عادل، شنو، ٹھیک؟ جی
وَإِذَا كَتَبْتَ زَيْدٌ قَائِمٌ مَثَلًا فَلَيْسَ بِكَلَامٍ، لیکن جب آپ یہ بھی لکھتے ہیں نا کہ زید قائم، جب لکھتے ہیں کہتے نہیں ہیں، توجہ فرمائیے، کیا؟ جب آپ لکھتے ہیں، یہ وہ بات ہے جو پچھلی نحو کی کتابوں میں کسی بھی نحوی نے نہیں کی، یہ ابن ہشام نے نئی بات کہہ دی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر آپ زید قائم بورڈ پہ، کاپی پہ، کرتاس پہ لکھ دیں تو وہ بھی کلام شمار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ گرچہ اس میں الفاظ ہیں لیکن وہ ملفوظ نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ مکتوب ہے، مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن ملفوظ نہیں ہے، ادا نہیں کیا جا رہا اس کو۔ مثلا فلیس بکلامن، لیس بکلام، یہ زیتون قائم اگر آپ لکھتے ہیں تو وہ کلام نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہو، کیونکہ یہ جو جملہ ہے وَإِنْ صَحَّ الْاِكْتِفَاءَ بِهِ، گرچہ اس پر اکتفا کرنا صحیح ہے، لیکنہو لیس بلفظ، لیکن وہ لفظ نہیں ہے۔ کیونکہ ہم نے لفظ سے کیا مراد لیے اوپر؟ الصوت المشتمل علی حروف، الصوت المشتمل علی حروف، وہ آواز جو بعض حروف پر مشتمل ہو، آواز، کتابت نہیں، ٹھیک ہے جی، گرچہ کتابت میں یصح سکوت یکسر الاکتفا بھی ہے، لیکن یہ ملفوظ نہیں ہے۔ ملفوظ نہیں ہے یعنی اس کی آواز میں ہم نے نہیں کہا، اس کو آواز میں ہم نے ادا نہیں کیا۔ لیکنہ لیس بلفظ، لیکن وہ لفظ نہیں ہے جو ہم نے اوپر مراد لی ہے۔ کون سی؟ الصوت المشتمل علی بعض الحروف، توجہ فرمائی آپ نے؟ جی، وَكَذَلِكَ إِذَا أَشَرْتَ إِلَىٰ أَحَدٍ بِالْقِيَامِ أَوِ الْقُعُودِ فَلَيْسَ بِكَلَامٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَفْظٍ، اور اسی طرح اگر آپ کسی ایک طرف کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بیٹھا ہوا ہے فلاں، کھڑا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، کھا رہا ہے، کوئی بھی اشارہ کرتے ہیں تو وہ بھی کلام نہیں ہے۔ کیوں کلام نہیں ہے؟ کیونکہ وہ لفظ نہیں ہے، وہ اشارہ ہے، اور اشارہ آواز نہیں ہوتا۔ توجہ فرمانی ہے آپ نے؟ جی، اچھا، دوسری بحث، آپ نے ہدایہ میں، سمدیہ میں، اپنا شرح بہجت المرضیہ سیوطی میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ الکلام یترکب من فعلین، من اسمین او من فعل و اسمن، توجہ فرمائی آپ نے کہ کلام تشکیل پاتا ہے دو اسماء سے، جیسے زید قائم، زید بھی اسم ہے، اسم عین، قائم بھی اسم ہے لیکن اسم مشتق ہے، ٹھیک ہے؟ زید قائم مبتدا خبر دونوں اسم ہیں، یا ایک اسم ایک فعل سے، جیسے قام زید، قام فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، جملہ مکمل ہو گیا، کلام تمام ہو گیا۔ لیکن یہ جو نحوی حضرات کہتے ہیں کہ الکلام ما یترکب من کلمتین اسمین کانتا او اسمن او فعل و اسمن، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایک فعل اور دو اسم ہوں، ایک فعل اور دو اسم ہوں تو وہ کلام شمار نہیں ہوتا، یا ایک فعل تین اسم ہوں اس کے ساتھ تو وہ کلام شمار نہیں ہوتا۔ مصنف نے یہاں پر ایک جدید بات یہ کی ہے کہ اقل ائتلاف ہی، کلام جو ہے وہ کم از کم جو بنایا جاتا ہے، کم از کم، اقل ائتلاف ہی، کم از کم جو بنایا جاتا ہے، من اسمین، وہ دو اسم سے بنایا جاتا ہے کہ زید قائم اور فعل و اسم،
یا ایک فعل ایک اسم سے، جیسے قام زید، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس سے زیادہ اگر ہوں کہ ایک فعل 2 اسم، ایک فعل 4 اسم ہوں تو نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، اسی لیے کہتے ہیں شرح میں کہ صور و تعلیف الکلام ستن، کلام کو بنانے کی جو صورتیں ہیں وہ 6 ہیں. صور و تعلیف الکلام، کلام کو بنانے کی کتنی صورتیں ہیں؟ صور 6 صورتیں ہیں. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِمَّا أَن يَتَأَلَّفَ مِنْ اسْمَيْنِ أو من فعل واسم أو من جملتين أو من فعل واسمين أو من فعل وثلاثة أسماء أو من فعل وأربعة أسماء. وجہ فرمائی آپ نے جی کہ اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ اس کلام کو ہم بناتے ہیں یا 2 اسموں سے، یا ایک فعل ایک اسم، یا 2 جملوں سے بناتے ہیں، یا ایک فعل 2 اسموں سے، یا ایک فعل 3 اسماء سے، یا ایک فعل 4 اسماء سے. اس سے کلام کو کیا کرتے ہیں؟ ہم بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو ہمارے پاس کتنی ہیں کلام کو تالیف کرنے کی صورتیں؟ 6. کتنی صورتیں ہیں؟ 6. اب ان 6 میں سے ہر ایک کی پھر مختلف صورتیں ہیں. پہلی صورت اٹھائیں کہ جب کلام کو آپ بنا رہے ہیں 2 اسم سے، ٹھیک ہے، تو اس کی 4 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ 4. یا تو ایک مرتبہ پہلا اسم مبتدا، دوسرا اسم خبر ہوگا، یا پہلا اسم مبتدا، دوسرا فاعل ہوگا جو قائم مقام خبر ہوگا. ٹھیک. تیسری صورت کیا ہے کہ پہلا اسم مبتدا اور دوسرا اسم کیا ہوگا؟ نائب خبر، نائب فاعل جس کو کہتے ہیں، ستم مصدر خبر. ٹھیک ہے، نائب فاعل. چوتھی صورت کیا ہے کہ پہلا اسم فعل ہے، دوسرا اسم ہے لیکن اسی اسم الفعل کا فاعل ہے. توجہ فرمائی آپ نے. جی. پہلی صورت کہ جہاں پر 2 اسماء ہیں اس کی 4 صورتیں ہیں. اس میں پہلی صورت کیا ہے کہ پہلا مبتدا دوسری خبر، جیسے زید قائم. زید بھی اسم ہے، قائم بھی اسم ہے. زید بھی اسم ہے، قائم بھی اسم ہے، دونوں اسماء ہیں. اچھا، اس کو عبارت میں پڑھتے ہیں. اما ائتلافہ من اسمین، جہاں تک بات ہے کہ کلام 2 اسموں سے تالیف پاتا ہے، فلہ 4 صور، تو اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ 4. احداہا، جس کی پہلی صورت کیا ہے؟ ان یکونا یعنی ان یکونا اسمین، دونوں جو اسم ہوں اس میں سے ان یکونا مبتدا و خبرا، ایک مبتدا ہوگا ایک خبر ہوگی. جیسے زید قائم، وثانیہ ان یکونا، وہ دونوں کیا ہوں گے؟ دونوں ان یکونا، دونوں اسم، مبتدا و فاعلا سد مسد الخبر. پہلا اسم مبتدا ہوگا اور دوسرا اسم کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا جو خبر کے قائم مقام ہوگا. مثال اقائم زیدان، اقائم زیدان. ٹھیک. وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي قُوَّةِ قَوْلِكَ أَن يَقُومُ زَيْدَانِ. یہ اقائم زیدان پڑھنا جائز ہے، جائز نہیں ہے، اس کی بہت ساری
وجوہات پیش کی گئی ہیں کہ قائمن کیا ہے، زیدان یہاں پہ کیا ہے، وہ تفصیل ہے، وہ آگے انشاءاللہ اس کی آئے گی. لیکن کہتے ہیں انما جاز ذالک، یہ صرف اور صرف تب صورت جائز ہے لأنہ فی قوت قولک، کیونکہ یہ آپ کے اس قول کی قوت میں ہے. ایقوم زیدان، ایقوم زیدان، کیا زید، دو زید جو ہیں وہ کھڑے ہیں، یہ ایسے ہی جیسے کہ نا اقائم زیدان ہے. وذالک کلام تام، اور یہ کلام تام ہے. لا حاجت له الی شیء، یہ کلام غیر تام نہیں ہے کہ کسی کی طرف یہ چیز محتاج ہوتی ہو، نہیں. فکذالک ھذا، اور اسی طرح پھر یہی بھی ہے، کون سا ھذا یعنی اقائم الزیدان. الثالث، تیسری صورت، جب کلام کو آپ دو اسماء سے بناتے ہیں، اس میں سے ان یکون المبتدا، پہلا اسم مبتدا، اور دوسرا و نائبا عن فاعل، دوسرا نائب فاعل ہوگا سد مسد الخبر، جو خبر کے قائم مقام ہوگا. مثال مضروب زیدان، ٹھیک. جی. لأنه فی قوت قولک ایضرب زیدان، یضرب زیدان، کیونکہ یہ مضروب زیدان ایسے ہی ہے جیسے پوچھا جائے ایضرب زیدان. ایضرب زیدان کیا ہے، مجہول ہے، ٹھیک. جی. اوپر کا ترجمہ کیا نے کہا مضروب زیدان، کیا ان دونوں زیدوں کو مارا گیا، یہ سوال ہے نا. اس کو آپ، یہ نائب فاعل ہے، اس کو آپ مجہول کا صیغہ لائے ہیں، ایضرب زیدان، کیا ان دو زیدوں کو مارا جائے گا یا مارا گیا. الرابعۃ، چوتھی صورت کون سی ہے، ان یکون اسم فعل و فاعلہ، دونوں اسماء ہوں گے لیکن پہلا اسم فاعل ہوگا اور دوسرا بھی کیا ہوگا، اسم ہوگا، لیکن وہ اس اسم فاعل کا کیا ہوگا، فاعل ہوگا. جیسے ہیہات العقیق، ہیہات بھی اسم فعل ہے، العقیق بھی اسم ہے، لیکن یہ جو اسم ہے وہ ہیہات کا کیا ہے، فاعل ہے. فہیہات اسم فعل وہو بمعنی بعد، پڑھا ہے آپ نے عوامل میں، ٹھیک ہے، کہ ہیہات اسم ہے، اسم فعل ہے، اور اس کی معنی کیا ہے، بعد. ہیہات یعنی بعید ہے. العقیق، العقیق کیا ہے، فاعل ہے ہیہات کی، ٹھیک. جیسے ایک امام حسین علیہ السلام کا قول مشہور ہے، ہیہات من الذلہ، ہم سے ذلت دور ہے، بہت دور ہے. مولا کے خطبے میں ہیہات منا الذلہ، ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.